بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میری جو پہلی ویڈیو ہوگی وہ کالی فاسٹ ہوگی۔ یہ ڈاکٹر سوئسٹر کے 12 نمکوں میں سے ایک نمک ہے۔ اس میں یہ سب جانتے ہیں کہ یہ اعصاب کا نمک ہے، یعنی اعصاب میں اگر کوئی خلل پیدا ہو جائے تو یہ نمک اس خلل کو ٹھیک کر سکتا ہے۔ اب یہ خلل دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک، اگر آپ کے اعصاب کا نظام سلو ہو جائے یا سست پڑ جائے یعنی سلو ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کے اعصاب کا نظام تیز ہو جائے، تو یہ دو الگ الگ صورتیں ہمیں درپیش ہو سکتی ہیں، یا ان دو صورتوں کا مریض ہمارے سامنے آ سکتا ہے۔ اب کالی فاس ان دو انتہاؤں کی میڈیسن ہے، یعنی اگر آپ کے اعصاب بہت زیادہ تیز ہو جائیں یا بہت زیادہ سست ہو جائیں تو دونوں صورتوں میں ہمیں کالی فاس کا انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ اب اعصاب کے سست ہونے کی علامات کیا ہیں؟ اگر اعصاب کے مرکز منبع یعنی دماغ کو دیکھا جائے تو اعصابی سستی کی علامات ڈر، ذہنی طور پر سست ہونا، کسی چیز کا سمجھ میں نہ آنا، لاپرواہی اور اس طرح کی دیگر انڈر انرجی جیسے یا جو انڈر انرجی بیماریاں ہوتی ہیں وہ پیدا ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح اگر دماغ تیز ہو جائے تو انسان کے اندر غصہ بہت زیادہ پڑ جاتا ہے، وہ ایک جگہ پہ بیٹھ نہیں سکتا، مسلسل کام کرنے کی خواہش اس کے اندر ہوتی ہے، یعنی اس کے اعصاب تنے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ آرام نہیں حاصل کر سکتے، نیند اس کی غائب ہو جاتی ہے، مسلسل خیال آنے کی وجہ سے دماغ تیزی سے چلنے کی وجہ سے اس کی نیند بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ یہ اعصاب کی سستی اگر سر میں ہو تو ہمیں سر میں درد، خاص طور پر طالب علم یا دماغی کام کرنے والے اگر تھوڑا سا بھی کام کریں تو ان میں سر درد شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے کالی فاس طالب علموں کے سر درد کے لیے ایک بہت اہم میڈیسن بن جاتی ہے۔ تیسری، منہ کے اندر جو علامت اس کی ملتی ہے، چہرے پہ زردی کا ہونا اور منہ کے اندر اس کی جو علامت ہے وہ یہ ہے کہ تعفن، جو منہ کے اندر چھال وغیرہ یا منہ کی سوزش ہوتی ہے وہ تعفن ہوتی ہے اور نہ درست، کسی دوائی سے درست نہیں ہو سکتی، یعنی مریض کی سانسوں میں تعفن سا پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ تعفن بھی سستی کی وجہ سے، معدے کی سستی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، یعنی جب اعصاب سست ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے میں معدہ بھی سستی سے کام کرتا ہے، خوراک گھنٹوں پڑی رہتی ہے اور وہیں اس کے اندر تعفن پیدا ہو جاتا ہے۔ اس طرح منہ کے چھالے پکنے میں بہت ٹائم لیتے ہیں اور پک کر بھی بہت ٹائم سے وہ منہ میں موجود ہوتے ہیں، اس کی ان میں تعفن پیدا ہو جاتا ہے، مسوڑے گلنا سڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور دو دانتوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور بوسیدہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اعصاب کی سستی کا ایک منظر ہم آنکھوں میں دیکھتے ہیں، جہاں بینائی کمزور ہو جاتی ہے اور آدمی کو دوسرے آدمی کا پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب یہ اعصابی کمزوری کان میں آتی ہے تو کانوں میں اعصابی بہرا پن پیدا ہو جاتا ہے، اور اسی اعصابی کمزوری کی ایک علامت ہمیں ناک سے اول تو بلغم بہت کم آتا ہے، گاڑھا ہوتا ہے، اور جب آتا ہے تو متعفن ہوتا ہے، یعنی وہ کافی عرصہ ناک میں یا دماغ میں وہ ٹھہرا ہوتا ہے، اور جب ناک سے نکلتا ہے تو اس میں یہ تعفن ہوتا ہے۔ یہ تعفن جب معدے میں آتا ہے تو خوراک دیر سے ہضم ہوتی ہے اور گھنٹوں معدے میں پڑی رہنے کے بعد سانسوں کو بدبودار بنا دیتی ہے اور آکسیجن کی کمی آپ کو محسوس ہونے لگتی ہے، جب کاربن ڈائی آکسائڈ آپ کے جسم میں زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے لو پوٹنسی میں
یعنی 6x 12x میں دینے سے آپ کے ہاضمے کا نظام بھی اس دعا سے تیز ہو جاتا ہے۔ پیٹ میں درد ہوتا ہے جو کالوسنتھس کی طرح آگے دبا کر آگے جھکنے سے آرام ہوتا ہے، اس کے ساتھ دست بھی ہوتے ہیں جو چاولوں کے بیچ کے حصے ہوتے ہیں، یعنی ان میں خوراک ہضم ہوئی نہیں ہوتی مکمل طور پر، اور ایسے دستوں میں بھی کالی فاس بہترین کام کرتی ہے۔ یہ دست بھی بہت زیادہ متعفن ہوتے ہیں، یعنی جب مریض دست کرتا ہے تو اس کو اپنے دستوں کی بدبو سے وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیتا ہے۔ اعصاب کی تیزی کی علامت پیٹ میں یا انتڑیوں میں یہ بھی ہے کہ پاخانے کی جگہ خالص خون آنا شروع ہو جاتا ہے یا آدمی کو خالص خون کے پیچز شروع ہو جاتے ہیں۔ مردوں میں اعصابی سستی کی علامت یہ ہوتی ہے یا تو قوت با یعنی انسان کے اندر جو مردانہ صلاحیت ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے یا بالکل ختم ہو جاتی ہے، اور عورتوں میں جب یہ پیدا ہوتی ہے اعصابی سستی پیدا ہوتی ہے تو عورتوں میں جو خون حیض ہے وہ بند ہو جاتا ہے یا بہت کم ہو جاتا ہے۔ درد ذہ میں یعنی جب اور عورت کو درد ذہ ہوں تو اور وہ کمزور ہوں اور مؤثر نہ ہوں تو ایسی صورت میں بھی کالی فاس لو پوٹیشیم دینے سے اعصاب میں تیزی پیدا کر کے اس کو مؤثر بناتی ہے۔ اسی طرح جب یہ ہاتھوں پاؤں میں پہنچتی ہے تو وہاں یہ فالجی کمزوری پیدا کر دیتی ہے، اس لیے یہ دعا ہر فالج کے مریض کے لیے بہتر ہو سکتی ہے، کیونکہ جو فالج کا جو تعلق ہے وہ بھی اعصاب کی سستی کے ساتھ ہے۔ اب درجہ حرارت جب نارمل سے کم ہو جائے یعنی 98 سے 97 ہو جائے تو بھی یہ دعا یہ بھی ایک اعصابی سستی کی علامت ہے، تو اس میں بھی یہ دعا چھوٹی طاقتوں میں بہترین فائدہ دے سکتی ہے۔ یہی اعصابی سستی اگر جسم کے پورے جسم میں آ جائے تو جسم میں دبلا پن پیدا ہو جاتا ہے، آدمی کا وزن نارمل سے بھی کم ہو جاتا ہے۔ ایسے پتلے لوگ جو کسی دوائی سے نہ درست ہوتے ہوں اور کھایا پیا کو نہ لگتا ہو تو وہ کالی فاس 6x میں صبح دوپہر شام کھانے سے ان کا وزن کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ اور یہ اگر اعصابی سستی جس کے کسی آرگن خواہ گردہ میں ہو، جگر میں ہو یا جہاں پہ بھی ہوگی وہاں پہ اٹرافی پیدا کر دے گی۔ سکڑن کی یہ ایک بہترین دعا ہے۔ اگر آپ کے گردے سکڑ رہے ہوں، آپ کا جگر سکڑ رہا ہو، آپ کے جسم کا کوئی بھی حصہ سکڑ رہا ہو تو یہ دعا بہت فائدہ مند آپ کے لیے ہو سکتی ہے۔ پیچھے بیان کی گئی تمام علامات میں اگر آپ کو اعصاب کا تعلق ملتا ہے یا کالی فاس کے نشان ملتے ہیں تو آپ کالی فاس کو 6x 3x 12x یا 30 سے کم کسی بھی طاقت میں دے کر اس کو کہ بہترین نتائج لے سکتے ہیں۔ اب میں ویڈیو کے دوسرے حصے یعنی اعصاب کی تیزی کی طرف آؤں گا۔ اعصاب کی تیزی کی مثالیں تو آپ نے دیکھی ہوگی، جب آپ اس کے دماغ کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بہت متشدد ہے مریض، یعنی بیراڈونا کی طرح آئیوسائمس بیراڈونا وغیرہ کی طرح بہت متشدد مریض۔ یہی علامت جب منہ کے اندر آتی ہے یعنی اعصاب کی تیزی تو مریض کے دانتوں سے بہت جلد خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ علامت جب ناک میں آتی ہے تو ناک سے کے نتھرے سے خون آمیز رطوبت جاری ہو جاتی ہے، آنکھوں کے اس حلقۂ اثر میں روشنی سے ذکریسی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب یہ علامت معدے میں آتی ہے تو بھوک زیادہ لگنا اور بار بار کھانا، اور اگر نہ کھایا جائے تو درد کا پیدا ہو جانا، اگر یہ علامت موجود ہو تو یہ السر کے لیے بھی ایک بہترین دعا ہو سکتی ہے۔
اسی طرح جسم کے کسی عضو کا بڑھ جانا یعنی اپنے سائز سے زیادہ ہو جانا، جیسے گردوں میں اکثر آپ نے سوجن یا ان کا بڑھ جانا دیکھا ہوگا، اسی طرح جگر کا بڑھ جانا، تو ایسی اس صورت میں بھی ہم کالی فاس استعمال کر سکتے ہیں۔ مردوں میں یہ اگر اعصابی تحریک پیدا ہو جائے، یعنی اعصاب میں تیزی پیدا ہو جائے، تو انسان کے اندر خواہش جماع بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس کی اریکشن بہت زیادہ ہوتی ہے، جس کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی ہمیں کالی فاس کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اسی طرح عورتوں میں جب یہ علامت پیدا ہو جاتی ہے تو ان کا خون حیض کثرت سے اور جلد آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ تو دو میں نے آپ کو بتائیں، دو انتہائیں جو کالی فاس میں ہو سکتی ہیں، ایک اعصابی نظام کی سستی اور ایک اعصابی نظام کی تیزی۔ اعصابی نظام کی تیزی میں جو دوسری علامات میں نے بتائی ہیں، اس میں ہائی پوٹینسی 1M 10M 50M CM کا استعمال انتہائی شاندار رہتا ہے، جبکہ اول ذکر جو پہلے ذکر کی گئی علامات ہیں ان میں لو پوٹینسی 6X 3X 12X یا 30 سے کم انتہائی مؤثر ہوتی ہیں۔ ان دو طرح کی علامات یعنی اعصابی سستی اور اعصابی تیزی کے علاوہ آپ کے سامنے ایک ایسا مریض بھی آ سکتا ہے جس میں دونوں کی مشترکہ علامات پائی جائیں، یعنی اعصابی سستی اور اعصابی تیزی کی مشترکہ علامات پائی جائیں۔ ایسی صورت میں آپ جو علامات غالب ہوں، مثلا اگر اعصابی تیزی کی علامات غالب ہیں تو غالب علامات کو ترجیح دیں، اور اگر اعصابی سستی کی علامات ہیں تو اعصابی سستی کی علامات کو ترجیح دیں۔ لیکن اگر یہ بات بھی آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو کالی فاس 200 طاقت جو کہ ایک درمیانی طاقت ہے، وہ اس کے لیے ایک بہترین طاقت ثابت ہو سکتی ہے۔ میں اسی کے ساتھ اس امید کے ساتھ کہ آپ اس ویڈیو کا تنقیدی جائزہ لیتے ہوئے میری اصلاح فرمائیں گے، آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔